حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر چلچلاتی دھوپ کا موسم تھا، اس قدر سخت گرمی پڑ رہی تھی کہ انسان تو انسان، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دبک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس قدر شدید گرمی کا عالم تھا کہ اس ٹائم کے اندر کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج تک اپنے کوچہ اقدس سے، کاشانہ مبارکہ سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلے اس گرمی کے موسم میں۔ سرکار صدیق اکبر نے قدموں کی آہٹ کو سنا تو وہ بھی اپنے گھر سے جلدی جلدی باہر نکل آئے۔ اب جب حضور کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اس وقت تمہارا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کی زیارت کروں، آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا تو میں نے سوچا آپ کو سلام عرض کروں گا۔ اتنے میں ان کی باتیں سن کر جناب عمر ابن خطاب وہ بھی اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ اب جب وہ آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا اپنے گھر سے نکلنے کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں کر نکلے؟ یہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے، کیسے نکل آئے؟ جناب عمر نے فوراً بتایا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت حال تو یہ ہے کہ بھوک اس قدر شدید ہے، آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا، نہ ایک لقمہ حلق سے نیچے اترا، نہ ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اترا۔ آقا، شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں نکلا ہوں کہ آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا، آپ کے چہرے کا صدقہ اللہ میری بھوک اور پیاس کو ختم کر دے گا۔ جب حضور نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے ابو بکر و عمر، جیسے کئی دنوں سے تم نے کچھ نہیں کھایا، اسی طرح میں نے بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں اتنے دن گزارے ہیں۔ چلو آؤ، اگر تمہارے قدموں کے اندر سکت ہو، چلنے کی طاقت ہو تو سامنے میرے انصاری صحابی کا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اب یہ قافلہ نور، قافلہ حسین چلا اور جناب ابو الحیثم انصاری کے دروازے پر پہنچا۔ جنت خود چل کے ان کے دروازے تک جا پہنچی۔ جناب ابو الحیثم کے دروازے پر سرکار نے دستک دی۔ دستک دینے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ پھر حضور نے سلام کیا، جواب نہ آیا۔ تیسری بار سلام کر کے اپنے یاروں کو لے کے نکلے۔ جب حضور وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اندر سے ایک مستورہ کی آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا نبی اللہ، اور دروازہ کھل گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ مستورہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی اس قدر حسین ترین جملے ہیں سلام کے کہ کوئی عام انسان بھی کرے تو جی چاہتا ہے کہ یہ بندہ سلامتی کی دعا دیتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اور کہاں آپ کی زبان مبارکہ سے یہ جملے نکلیں۔ جب آپ نے سلام کیا تو میرا دل چاہا آپ سلام کرتے رہیں، نبض کائنات کو کوئی پکڑ کر یہیں پر روک دے، کائنات کی نبض یہیں پر تھم جائے، بس آپ سلام فرماتے رہیں، میں سنتی رہوں اور سنتے سنتے میری زندگی تمام ہو جائے۔ آقا، میں نے سلام کا جواب دیا ضرور، لیکن آہستہ آواز میں جواب دیا، کیونکہ اگر اونچی آواز میں جواب پہلی مرتبہ ہی دے دیتی تو آپ پھر دوبارہ سلام ہی نہ کرتے۔ آقا، اس لیے میں انتظار کرتی رہی کہ آپ سلام کرتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ بہرحال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو الحیثم کہاں ہے؟ آقا، وہ سامنے ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، وہاں سے پانی لینے گئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے لیے اس مستورہ نے باغ کے اندر ایک چٹائی بچھائی۔ چٹائی بچھانے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، اور اتنے میں ابو الحیثم بن تیہان انصاری وہ بھی آ گئے، اور جب دروازے پر پہنچے تو در و دیوار کی مستیوں نے آگاہ کر دیا، ہو نہ ہو سرکار تشریف لائے ہیں۔ آج یوں لگتا ہے کہ ہواؤں کے اندر مستیاں ہیں، آج یوں لگتا ہے فضا مستی کے عالم کے اندر جھوم رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ چل کے آئے ہیں۔ جناب ابو الحیثم نے پانی کی چھاگل وہیں پر پھینکی، دوڑ کے آئے، قدمین مصطفیٰ سے لپٹ گئے۔ آقا، آج جنت خود چل کے میرے دروازے پر آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو سلام کیا، اور جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی پہچان گئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم بھوک اور پیاس میں ہے۔ جلدی سے کھجوروں پر چڑھے اور وہاں سے خوشے توڑے کھجوروں کے اور لا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی
बारगाह रहमत में पेश किए। और फिर एक बकरी का बच्चा उसको ज़बह किया, गोश्त बनाया, अपनी बीवी को दिया, कहा आज जल्दी करो, ज़ियाफ़त मुस्तफ़ा का एहतमाम करो, ऐसे करो आधा गोश्त शोरबे वाला बनाओ, आधा गोश्त खुश करके बनाओ, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त अच्छे से अच्छे अंदाज में कर सके। अब खाना आपकी बीवी ने बनाया, जब खाना पहुंचाना हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने, ईमान वालों, जिस मुस्तफ़ा का सदका, जिनके घराने का सदका अल्लाह हमें ये अनवाओ अक़साम की नेमतें रात दिन खिलाता है, लेकिन उनका अंदाज़ ज़िंदगी देखें जो उन्होंने खुद ही इख्तियार किया था। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 रोटियां उठाई और फिर खुश्क गोश्त का एक पार्चा उठाया, उठाने के बाद रोटियों पर रख के सरकार ने हज़रत अबुल हैसम से फरमाया, अबुल हैसम जल्दी करो, दौड़ के जाओ मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के घर, क्योंकि जिस तरह मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, वैसे ही मेरे हसनैन करीमैन ने, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी करो ये जाके उनके घर पर दे के आओ। अल्लाह के बंदे, जिनके सदके अल्लाह ने नेमतें अता की, जिनके सदके अल्लाह ने कायनात की ये खुशियां अता की, उनकी जिंदगी का ये आलम है, लेकिन इसके बावजूद जुबान मुस्तफ़ा पर हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा शुक्र के कलिमात जारी होते हैं। या अल्लाह, जिस हाल में तू राजी, तेरा हबीब भी उसी हाल में राजी है। लेकिन हम देखें, हजारों नेमतें भी खाते हैं, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि शुमार करने बैठे लेकिन शुमार ना कर सके, मगर फिर भी जुबान से शुक्र के कलिमात अदा नहीं होते।